آیت نمبر ہے 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود وما نؤخره الا لأجل معدود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان فی ذلک لآیہ، لوگوں یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس میں عبرت ہے، نشانی ہے، لمن، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اپنے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے یہاں قیامت کے بارے میں دو لفظ قرآن نے قیامت کے دن کو دو ناموں سے تعبیر کیا۔ فرمایا ذالک یوم، لوگوں یہ ایسا دن ہے مجموع لہ الناس، جس دن سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہے جس دن سارے لوگوں کو حاضر کر لیا جائے گا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ دنیا میں وہی اپنی تربیت کی کوشش کرے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے بشری تقاضوں کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے میرے اور آپ میں جو کمزوریاں رکھی ہیں امتحان کے لیے، بشریت کے جو کوتاہیاں ہیں، ہم میں سے وہی ان کو درست کرنے کی، اصلاح کرنے کی اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان بنانے کی وہی کوشش کرے گا جس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اس لیے قرآن کریم سب سے زیادہ اس احساس کو زندہ کرتا ہے مومن کے دل میں کہ بھائی تم نے اپنی زندگی کا جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور یہ وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ، یہ فہم، یہ سوچ، یہ ادراک دل میں مضبوط ہو جائے تو پھر حضرت عمر جیسا طاقتور حکمران بھی ایک بال کے برابر بھی ظلم کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اور خود زبان سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو ایک کوڑا بھی ظلماً مار دیا گا تو کل قیامت میں مجھے اللہ کا حساب دینا ہے۔ یہی احساس ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ میں نے جو خلافت کی 10 سالہ خدمات انجام دی ہیں، میں کل قیامت والے دن اس پر کسی بدلے کی امید نہیں رکھتا ہوں۔ اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں کہ مجھے نہ کچھ دینا پڑے، نہ مجھے کچھ ملے، نہ میری طرف کسی کا کچھ حساب نکلے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا کوئی اجر اور بدلہ نکلے، میں ان 10 سالہ خدمات پر اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں میں اس پر راضی ہوں۔ میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے، میں یہاں بچے نہیں ہیں، یہ میں بات آپ کو سنا سکتا ہوں، حضرت عمر بہت قد کاٹ کے بڑے مضبوط آدمی تھے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ، عبداللہ ابن ابی، یہ جو لوگ تھے یہ بڑے قد کاٹ کے بڑے مضبوط۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہڈی تھی حضرت عمر کی بڑی چوڑی ہڈی تھی، اور جس وقت طواف کرنے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آواز دی، عمر تم طاقتور آدمی ہو، خیال سے کسی کو کچل نہ دینا، خیال سے کسی کو کچل نہ دینا۔ حضرت عمر شیروں کی طرح وجود تھا حضرت عمر کا۔ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، عمرو بن عاص ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑھاپے میں سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی۔
عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کپڑے پیش کیے، کنویں پر غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد بڑی حسرت سے عمر بن عاص کو کہا، عمر، اس خلافت کے وزن نے میری ہڈیاں کمزور کر دی ہیں، میرے جوڑ جواب دے رہے ہیں، اس خلافت کی ذمہ داری نے میری ہڈیاں کمزور کر دی ہیں، یہ خلافت کا وزن میرے جسم کو کھا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ تو مسلمان بچہ جانتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا، بیٹا خلافت نہ لے لینا، بڑی ذمہ داری ہے، مجھے پتا ہے اس نے میرے جسم پر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے۔ یعنی اب یہ وہ آخرت کا احساس ہے۔ میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اگر ہمارے اندر یہ احساس زندہ ہو جائے تو ہمیں کسی پیر کی، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں نا، ہمارے جتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ اس احساس کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جس بندے کے اندر یہ عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوگا۔ اس کا رنگ ڈھنگ بھائی کیا ہوگا؟ ہاں، خصوصاً وہ کسی پر ظلم اور زیادتی کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کسی پر ظلم اور زیادتی کا اس کو پتہ ہے کہ قرآن کریم دو ٹوک کہہ رہا ہے، تم جو کچھ کرو گے تمہیں اللہ کے سامنے اس کا کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ۔ لوگو، ان ساری باتوں میں یہ جو واقعات ہیں، یہ جو اللہ کی پکڑ کی شکلیں ہیں، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس۔ لوگوں، یہ ایسا دن ہوگا جب سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور جس دن زبردستی سب کو حاضر کر لیا جائے گا، کوئی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ وما نؤخرہ، ہم اس آخرت کے دن کو ٹال رہے ہیں، پکڑ نہیں رہے کسی کو۔ کیوں؟ لأجل معدود، ایک طے شدہ وقت ہمارے یہاں پہلے سے منظور ہو گیا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس وقت تک مہلت دینی ہے۔ ہر انسان کو اپنی موت تک، ساری انسانیت کو قیامت تک ہم نے کیا دینی ہے؟ مہلت دینی ہے۔ جس وقت موت کے آثار آ جائیں جناب، پھر میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں، دیکھو بھائی ذرا میری بات پر غور کرنا، پتہ نہیں میں اس کو لفظوں میں صحیح طرح تعبیر کر پاؤں یا نہ۔ اس پر غور بہت، میں نے خود بھی اس پر، میرے دماغ پہ یہ سوچ چلتی رہتی ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ انسان ہے۔ کیوں جی؟ سب سے زیادہ کیا؟ دین سے ہٹ جائیے، صرف عقلی طور پر دیکھیے۔ اب گدھے کو، گھوڑے کو، خچر کو، کسی بھی چیز کو انسان پر فضیلت ہونی، چونکہ انسان جتنا فہم اور شعور رکھتا ہے، کائنات کی کوئی چیز شعور، جب سب سے اعلیٰ چیز عقل یہ کہہ رہی ہے کہ زمین پر اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ گہرائی سے دیکھنے والی، سننے والی، پکڑنے والی، اختیار والی، تبدیلیاں لانے والی مخلوق انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو جب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو نہیں روک سکتے، ہم اپنی صحت کو نہیں پکڑ سکتے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آج بھی ہیں بھائی، جن لوگوں کی دنیا میں یہ صورتحال ہو، وہ اگر طاقتور اور با اختیار ہوتے، کم سے کم اپنی موت کو تو روک لیتے، اپنی موت کو تو بھائی کیا کر لیتے۔ سلطان قابوس، سلطان عمان کے جو بادشاہ تھے مسقط کے، اب ان کے جو آخری 5-6 دن تھے، وہ ایک عرب صحافی ساتھ تھے ان کے، اس نے 6 دن تفصیل سے لکھے، 6 دن تفصیل سے لکھے کہ 6 دن کیسے گزارے۔ میں نے اس مضمون کو 10-11 دفعہ پڑھا، بار بار پڑھا، چونکہ بڑی عبرت تھی اس میں۔ کیا تھی بھائی؟ بڑی عبرت تھی۔ جہاں جس ڈاکٹروں کی ٹیم نے علاج کرنا تھا، دنیا کے 10 بڑے ڈاکٹر پوری دنیا سے، ایک کینیڈا کے ہیں، ایک فلاں کے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا، دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین ہسپتال کا انتخاب، وہاں ان کا آخری سرجری ہونی، اور
اس شہر کے جو 3 سب سے قیمتی ترین ہوٹل ہیں وہ بک کیے گئے، اور مسقط سے 2 جہازوں نے جانا، بادشاہ نے الگ میں جانا اور اس کی پوری ٹیم نے الگ اس میں جانا۔ اگر وہ سرجری ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سرجری تھی۔ چلے گئے جی وہاں، ڈاکٹر ایک عرصہ سے علاج کر رہے تھے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ آخری وقت میں جب سارے ٹیسٹ فیصلہ کن آئے کہ جی ممکن نہیں ہے، تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کے پاس، سوچا کہ بادشاہ کو کون اس کی اطلاع کرے۔ بھائی اس سے زیادہ طاقتور بظاہر تحت الاسباب کو بندہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جو چیز، دنیا کے جس خطے میں جس چیز کا ڈاکٹر تھا، جو چیز چاہیے تھی، جو مشین چاہیے تھی، اس میں تفصیلات آئیں کہ یہ 35-40 کے قریب یہ آلات دنیا کے کونوں سے جہازوں کے ذریعے وہاں لائے گئے ان کے علاج کے لیے۔ بظاہر اس سے اوپر اسباب نہیں ہیں۔ جب ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ بالکل ممکن نہیں ہے، نتیجہ 0 رہے گا، تو اب بادشاہ کو کون جا کے بتلائے؟ ایک ڈاکٹر نے کہا جی میں سلیقے سے بادشاہ کو اس کی اطلاع کرتا ہوں۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا جی ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اوپر والا ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم بے بس ہیں۔ ہم کیا ہے؟ اور سلطان قابوس یہ بات سن کر مسکرا کے کہا میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر علاج ممکن نہیں ہے تو میرا آخری وقت آ گیا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے یہ دنیا کے گلشن پتہ نہیں کون کون سی تدبیروں سے سجائے، بھائی جب یہ ایک لمحہ اپنا آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو آپ باقی مخلوق کی بے بسی اللہ کے سامنے لگا لو گے۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں اس کائنات میں اگر خدا ہونے کا حق کسی کو تھا وہ انسان کو تھا۔ بھائی وہ کس کو تھا؟ انسان کو تھا۔ یہ تو بے وقوف ہے نا جنہوں نے گدھے گھوڑے کتے بلے ہر چیز کو خدا بنا لیا۔ اگر دین کو ہٹا کر انبیاء کی تعلیمات کو ایک طرف کر کے صرف عقل سے سوچیں تو اس زمین پر بھائی خدائی کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ انسان کو ہے۔ جب انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک عاجز اور بے بس ہے، میرا اور آپ کا وجود بول بول کے کہہ رہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہو سکتے، ہم عاجز و بے بس ہیں، اس لیے کہ ہم پاؤں پھسلنے پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، ہم اپنے کالے بالوں کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتے، ہم اپنی بیماری کو، ہم اپنی صحت کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب ہم سراپا عاجز اور بے بس ہیں تو بھائی تو باقی مخلوق کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے میرے اور آپ کے وجود کا روحاں روحاں بولتا ہے کہ ہم عاجز اور بے بس ہیں، خالق جو ہے وہ کوئی اور ذات ہے، وہ ہم نہیں ہو سکتے، وہ ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا یوم مشہود، وہ دن ایسا ہے جناب جس دن ہم خود حاضر کر لیں گے، اور ہاں ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک مدت تک اس عذاب کو، اس پکڑ کو، قیامت کو، موت کو ٹال رہے ہیں۔ یوم یاتی، جس دن وہ دن آ گیا، جب وہ وقت آ گیا، یوم یاتی، وہ دن جب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی نہیں بات کر سکے گا اس اللہ کے سامنے مگر اس کی اجازت سے، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ پھر لوگوں کی 2 ہی کیٹیگریاں ہوں گی، دنیا میں ہم نے بنا رکھی ہیں، کوئی پوچھا کوئی قرآن نے فرمایا ہمارے یہاں شقی و سعید، بس یہ 2 ہی پارٹیاں، بدبخت اور سعادت مند۔ بھائی بدبخت اور سعادت مند۔ فمنہم، پھر لوگوں میں سے کچھ شقی بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ کیا ہوں گے؟ سعادت مند۔ فاما الذین شقوا، جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، بھائی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اوہو، آگے قرآن نے کیا لفظ کہا ہے؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، بھائی جس وقت گدھا رینگنا شروع کرتا ہے نا، جو اس کے بولنے کی، رینگنے کی شروع کی آواز ہے اس کو عربی میں زفیر کہتے ہیں۔ جب وہ اس کی آواز پوری کراہت کے ساتھ پورے محلے میں، کیا پورے علاقے میں پھیلتی ہے، اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب میں اس کا محاورتاً یوں ترجمہ کر سکتا ہوں، لہم فیہا،
یہ لوگ اس جہنم میں چیخنے والے گدھے کی طرح چیخیں گے۔ کس کی طرح چیخیں گے؟ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ لوگ جہنم میں اس طرح چیخیں گے، جب بیل کو ذبح کیا جاتا ہے، ابھی اس پر چھری کا جب آغاز کرتے ہیں، کچھ منہ سے، کچھ ناک سے، کچھ وہ خون کی رگوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، جہنم میں لوگ اس طرح چیخیں گے۔ جہنم میں لوگ اس طرح چیخیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہم فیہا، یہ جہنمی لوگ اس آگ میں زفیر و شہیق، گدھے کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں بھائی کتنا عرصہ رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان رہے، آسمان اور زمین رہے گی۔ یہ قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو زمین و آسمان سے مراد جنت کی زمین و آسمان ہے۔ بھائی کون یہ والی زمین و آسمان مراد نہیں ہے۔ کون سے زمین و آسمان مراد ہیں؟ جنت والے۔ چونکہ جنت کے زمین و آسمان بھائی کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ قرآن نے جنت کے لیے عرض کا لفظ دوسری جگہ بھی بولا ہے۔ ہاں، نَتَبَوَّأُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اس آیت میں عرض سے مراد بھائی کیا ہے؟ جنت۔ قرآن نے جنت پر عرض کا لفظ بھی بولا ہے، زمین و آسمان کا لفظ بھی بولا ہے، اس سے وہی مراد ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک دن ایک دوست سوال کرتے، میں ان کو کہہ دیتا ہوں بھائی کل جو ہے یہ آیت آ رہی ہے، اگلے دن وہ دوست ہوتے نہیں۔ اگلے دن 2-4 دن پہلے ایک دوست فون کر کے پوچھ رہے تھے ہمارے درس کے شریک کہ جی ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی ایمان والوں کی طرح چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اپنے عملوں کی سزا بھگت کر کہاں آ جائیں گے؟ جنت میں آ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا بھائی قرآن کی یہ آیت ہے، اور ہمارے درس میں بھی 2 دن کے بعد آ رہی ہے، آج وہ آ نہیں دے۔ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا دوبارہ دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدبخت ہوں گے بھائی کہاں جائیں گے؟ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا، اس میں گدھے کی طرح چیخیں گے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں کیا رہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ تھوڑی یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، قرآن ما دامت السماوات والارض، ما دامت جب تک زمین و آسمان جنت کے رہیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا یہ جہنم اور جنت میں، جنت کے بھی ہمیشہ ہیں اور جہنم کے بھی ہمیشہ ہیں۔ اس سے صاف پتہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا نظام ہے وہ بھی ہمیشہ کا ہے، اور اللہ کا جو وہاں کا جو غیبی سسٹم ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت بھی ہمیشہ کے لیے، اس کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، جہنم بھی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے زمین و آسمان بھی بھائی کیا؟ الا ما شاء ربک، یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک تیرا رب چاہے گا۔ تیرے رب نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان کو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، وہی ہوتا ہے جو تیرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو سعادت مند ہوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اپنے فرائض کو ادا کیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، فَفِي الْجَنَّةِ، بھائی وہ کہاں جائیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک بھائی کیا رہیں گے؟ جنت کے زمین و، اب اس سے بالکل واضح ہوگا کہ جہنم کے بھی زمین و آسمان ہے اور جنت کے بھی زمین و آسمان ہے۔ الا ما شاء ربک، جب تک تیرا رب چاہے گا۔ اب تیرا رب کب تک چاہے گا؟ خود بتا دیا، خالدین فیہا عطاء غیر مجدود، یہ کیا ہی لذت والا جملہ ہے۔ اس جنت میں ایسی عطائیں، ایسی مہربانیاں ہوں گی غیر مجدود، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ اللہ جل جلالہ
کچھ دن انعامات کر کے روک دے. فرمایا جنت میرا ایسا مہمان خانہ ہے، وہاں میری مہربانیاں تم پر بارش کی طرح مسلسل، ایسا بھی نہیں 1000-2000 سال کے بعد وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. نہ عطا، وہاں ایسی عطا اور بخشش اور عنایت ہوگی غیر مجدود، جو کبھی ختم. فلا تک فی مریہ، اے مخاطب، اے لوگو قرآن کو سننے والوں سمجھنے والوں، فلا تک فی مریہ، تم کسی شک میں نہ رہنا، مما یعبد ہؤلاء، ان لوگوں کی وجہ سے جو ان بتوں کو پوجتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوج رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر تم کسی شک میں نہ رہنا. ہم تقسیم کے بعد ہم ادھر آ گئے، ہمارا بظاہر مقابلہ کفر اور شرک سے نہیں ہے، اس لیے ہمارے نظریے میں کمزوری آ گئی. ہمارے نظریے میں کیا آ گئی؟ جو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایمان کی بڑی مضبوطی دیتے ہیں. ایمان کی کیا دیتے ہیں؟ مضبوطی دیتے ہیں. ان آیتوں کا مطلب کسی اس مسلمان، ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے جس کے دائیں بائیں بتوں کی پوجا ہوتی ہو، ہندو رہتے ہوں. قرآن فرما رہا ہے فلا تک فی مریہ، آپ شک میں نہ رہیں، مما، ان 2 نمبر خداؤں کے بارے میں، یعبد ہؤلاء، جس کو یہ پوجتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کی پوجا کرنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ پہلے سے ان کے باپ دادے اسی کو پوجتے رہے ہیں. اس کے پاس اور اس کے علاوہ اور کوئی دلیل انہوں نے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم ان کو ان کے جرائم کا، ان کے شرک کا پورا پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص، کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی کمی. اس لیے بھائیو میری آخری بات، قرآن مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے، مسلمان کبھی بھی شک کو، وسوسے کو بطور خاص ایمان کے بارے میں قریب نہیں آنے دے گا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا کفر میں چلا جائے، اس کے سامنے اسلام کے خلاف 1,00,000 اعتراضات آ جائیں، آج ہم تھوڑی سی بات سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی بات میں کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو وہ بات کتنی مرتبہ بتائی. امام رازی رحمہ اللہ چونکہ بڑے عقلی اور فلسفی تھے، اور امام رازی نے عقلی دلائل بڑے قائم کیے اللہ کے وجود پر. یہ امام رازی کے لگتا ہے جوانی کا زمانہ تھا. ایک دن اپنے باہر کسی باغ میں بیٹھے اپنا وہ تصنیفی کام کر رہے تھے، تو بعض دفعہ انسان کی کوئی حصے مزاح پھڑکتی ہے، اٹھتی ہے. کہنے لگے میں اللہ کی اس پر اتنے دلائل رکھتا ہوں، یہ جو بابا جی سامنے لگے ہوئے ہیں اپنے باغ میں کسی چلا رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، آیا ان کو بھی تو کوئی دلیل آتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی شرارت سوجی، جا کے اسے کہنے لگا بابا جی اللہ کو مانتے ہو؟ پہلے تو بابا جی نے غصے سے دیکھا. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم لوگ اگر کبھی غلطی کرتے ہیں تو اللہ کسی عام سی چیز کو بھیج دیتے ہیں جو ان کی غلطی کی کیا کر دیتے ہیں. کہا بابا جی اللہ تعالیٰ کے کو مانتے ہو؟ کہنے لگا جی مانتا ہوں. تجھے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہنے لگا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام غزالی نے خود اللہ کے وجود پر 100 سے زیادہ دلیلیں قائم کی عقلی. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں. پھر کیسے اللہ کو مانتے؟ کوئی دلیل تو دو، یہ تو ماننا معتبر نہیں. وہ بابا جی، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ دینی تھی امام رازی کو. بابا جی نے کہا تیری ایسی تیسی تجھے بتاتا ہوں. وہ بابا جی وہی کسی لے کے امام رازی کے پیچھے چڑھ گئے. تجھے بتاتا ہوں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے. امام رازی نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی. امام رازی نے معذرت کی. امام رازی نے معذرت کی. جب دیکھا کہ بابے کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بابے نے جب اچھی طرح ان کے وٹ نکال لیے نا سارے، پھر کہا او لونڈے اور نالائق، بات سن توجہ سے، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. مجھے اللہ کو ماننے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے اندر کے جو احساسات ہیں، میرے جو اندر کے، بھائی میری زبان سے امام راضی کے لیے لونڈے کا لفظ نکل گیا. بھائی سن رہے ہیں؟ اردو میں یہ لفظ کا معنی غلط نہیں ہے. میں نے کو 3-4 جمعے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر نے یہ کہا تو ایک صاحب نے اس وقت اعتراض کیا، ایک دوست نے بعد میں فون کیا، نہیں جی یہ لفظ غلط ہے. میں نے کہا یار
بعض باتیں اگر کہی جائیں تو وہ یوں لگتا ہے جیسے زبان سے کوئی تکبر کا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، آپ فیروز اللغات کوئی بھی لغت کھول کے دیکھ لیجئے، والد اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگردوں کو، بڑے اپنے چھوٹوں کو بے تکلفی میں یہ لفظ کہتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ لفظ لونڈے بازی غلط معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ دیکھو بھائی ہمارے یہاں اس برے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ لواطت۔ کیا کہتے ہیں؟ لواطت لوط سے ہے۔ لوط کس کا نام ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اس میں نبی کی توہین ہے۔ اس برے عمل کو کبھی بھی اس لفظ سے تعبیر ہے، چونکہ یہ لوط علیہ السلام کا نام ہے، اس میں نبی کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ لفظ کا غلط استعمال ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، اگر کبھی زبان سے نکل جائے، پرانے تمام اردو کے ماہرین، پرانے تمام مرزا غالب سے لے کے مولانا مودودی صاحب تک، یہ جو سارے بڑے بڑے ادیب ہوئے جن کی اردو ادب پر بہت گرفت تھی، ان سب نے یہ لفظ استعمال کیا۔ ان سب نے کیا کیا ہے؟ بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے فون کر کے مجھے گستاخ صحابہ بنا دیا، اگرچہ انہوں نے بعد میں مجھ سے معذرت کر لی۔ بعد میں مجھ سے کیا کر لی؟ اس نے کہا جی آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی توہین کی ہے، آپ نے یہ لفظ بولا ہے، اور اوپر سے اپنے آپ کو ٹیچر بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی فیروز اللغات کھول لو، اس کا معنی ہے لڑکا، اس کا معنی ہے بیٹا، اس کا معنی کیا ہے؟ سارے یہ معنی کیا؟ یہ لفظ غلط نہیں ہے، یہ لفظ غلط نہیں ہے۔ پرانی اردو میں تمام ماہرین اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب ہم نے اس لفظ کو غلط استعمال شروع کر دیا، تو بھائی یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ یہ بات تو میری زبان سے چونکہ نکل گیا، میں نے کہا یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہی نہ ہو آج 2-4 فون پھر آ جائیں کہ جی آپ نے فلاں کی توہین کر دی ہے، آپ نے کیا کر دی ہے؟ فلاں کی توہین کر دی ہے۔ آپ یہاں گلوٹیاں چلے جاؤ، دور نہ جاؤ، گلوٹیاں کے جو پرانے بابے ہیں نا، ان کی زبان کا یہ استعمال ہے۔ ہمارے ڈسکا کے دیہاتوں میں اب بھی یہ استعمال ہے۔ بھائی کسی کو اندازہ ہے یا اس کا؟ آپ یہاں استاد ہیں اردو کے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ بالکل غلط نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے کو یہ لفظ کہہ دیتا ہے، جس طرح ہمارے پنجابی کہتے ہیں نا منڈیا۔ یہ جو منڈیا کا لفظ ہے نا، پنجابی میں اس کے مترادف کیا ہے؟ لونڈا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو غلط معنی میں اب استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اصل اردو میں یہ لفظ غلط جگہ اس کا استعمال نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ